الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب تک جو جتنی ہماری ڈسکشنز ہو چکی ہیں خدا کے فضل و کرم سے، یہ آج ہمارا 5واں سیشن ہے، 5th سیشن ہے۔ اب تک جو ڈسکشنز کی ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریالٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ، اس کے بارے میں بات کری ہم نے۔ اس کے علاوہ ہم نے بات چیت کی کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، اور پھر حالت احتضار کے بارے میں ہم نے بات کی، اس کے کچھ رولنگس آپ کے سامنے بتا دیں۔ حالت احتضار میں ایک اور ڈسکشن جو آتی ہے، is there anyone who can tell me what is the meaning of احتضار؟ The presence of ملک الموت or the presence of death itself۔ خوب صحیح کام ہے۔ Observations of the dying person، جو شخص مر رہا ہوتا ہے اسے ہم عربی میں کہتے ہیں محتضر۔ محتضر ایسا شخص کچھ چیزوں کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کل ہم 5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ 5 چیزیں ہیں جو انسان آبزرو کرتا ہے جب مر رہا ہوتا ہے، یعنی عام زندگی کے اندر وہ نہیں دیکھے گا۔ جب حالت احتضار میں آئے گا، جب روح قبض ہونے والی ہوگی، ملک الموت آ جائے گا سامنے، تب یہ 5 چیزیں جو ہیں اس کے سامنے نظر آئیں گی۔ پہلی چیز جو انسان دیکھے گا، observing one's status in برزخ۔ برزخ کے اندر اس کو کیا مقام ملنے والا ہے، اس کو نظر آ جائے گا۔ یعنی آگے کی جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے، جو آگے جہاں پہنچنا ہے، اسے یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ عذاب منتظر ہے اس کے لیے، یا جو ہے اس کے لیے ریڈ کارپٹ ہے، آئیے جناب آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے ملک الموت کو جس حال میں آئے گا انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، لن یخرج احدکم من الدنیا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس دنیا سے نہیں جائے گا، خارج نہیں ہوگا، حتی یعلم، مگر یہ کہ جان لے، این مصیرہ، اس کا مصیر کہاں پر ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے، آپ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، وہ حتی یرا مقعدہ، مگر یہ کہ وہ اس کے پلیس کو دیکھ لے گا، من الجنت و النار، وہ جنت میں سے ہے یا جہنم میں سے، کہاں پر اس کا ٹھکانہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ ملنے کے لیے جاتے ہیں یا بڑے ڈگنیٹریز جاتے ہیں ملنے کے لیے دوسرے کنٹری کے اندر، تو جو ریسیو کرنے والا جو آتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ ریسیو کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کسی چھوٹے شخص کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ تم جا کے ریسیو کرو۔ وہ ریسیونگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس کے پاس جا رہا ہوں اس سے میرے ریلیشنز کیسے ہیں۔ اگر وہ خود ریسیو کرنے کے لیے آئے گا ایک اچھی سائن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی چھوٹے شخص کو بھیج دیا تو یہ ایک ڈس رسپیکٹ ہے۔ تو یہاں پر بھی اب وہ جو ملک الموت جو آ رہے ہیں، بتاؤں گا ملک الموت جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور بتاتے ہیں آپ کو۔ تو دیکھنے کو بھری پتہ چل جائے گا وہ کہاں جا رہا ہے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، when the believer's life reaches his throat، حلقوم پہ جب پہنچتی ہے، یہ حلقوم جو ہے اس کا ورید جو ہے، جس پہ روایت کیا ہے یہ ورید پر جب پہنچتی ہے، and he is not finished yet, they show him his abode in heaven, he says bring me back to the world so that I can tell my family what I saw۔ اس سے کہا جائے گا this is no longer possible، ریٹرن نہیں ہے اس کے بعد، جو دیکھ لیا اس کے بعد پیچھے نہیں جا سکتے ہو۔ کچھ یاد آ رہا ہے سورہ یاسین سے، مومن آل یاسین کے بارے میں، حبیب نجار کے بارے میں، آیت یاد آئی نہیں یاد آئی؟ یہ رہی آیت، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ حبیب نجار نے، یاد ہے کسی کو حبیب نجار کی سٹوری؟ حبیب نجار کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ شہر کے تھوڑے سے
دور رہتا تھا اس سے، کہتے ہیں غار میں رہتا تھا. روایات میں بھی آیا ہے کہ یہ فلسطین سے کچھ 2 نبی آئے تھے انطاکیہ، جو ترکی کے اندر پایا جاتا ہے اس وقت، وہاں پر تبلیغ کے لیے آئے. تو اس نے جا کر کہا کہ ان سے 2 انبیاء جو تھے خدا کے بھیجے ہوئے جو رسول تھے، ان سے کہا کہ کیا آپ اس کے اوپر پیمنٹ لیں گے؟ کچھ لیں گے؟ کہا کہ نہیں، ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر یہ جا کر جو ہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کی بات مانو. اب قرآن میں تو نہیں، روایت میں ہے کہ اسے اسٹون پیلٹنگ کیا، جو پتھر مارے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ حبیب نجار شہید ہو جاتا ہے روایت کے اندر جملے. تو اس کے بعد جب یہ مرتا ہے تو کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جو ہے جانتی ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ جا کے نہیں بتا سکتا ہے کہ خداوند متعال نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے آنرڈ لوگوں کے اندر قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو شخص وہاں پہنچ گیا اب نہیں جا سکتا وہاں. ہم ان سے نہیں مل سکتے، اور جو چلے گئے ہیں وہ آ کے بتا نہیں سکتے کہ وہاں کی خبر کیا ہے، کیا خبر ہے. اس کی مثال دوں آپ کو. بچہ جو ہے ماں کے جو پیٹ میں ہے وہ آپ سے کسی سے پوچھے بھائی کی کیا خبر ہے، نہ آپ اس کو اندر بتا سکتے ہیں، اور جو باہر آ کے وہ پلٹ کر واپس نہیں جا سکتا ہے. تو ایسی کوئی کیفیت ہماری اور ان کی بھی. لیکن عالم برزخ کے اندر ایسا نہیں ہے. عالم برزخ کے اندر انسان کوشش کرے تو یہاں پر رہتے ہوئے اس عالم میں پہنچ سکتا ہے. کیونکہ اصل میں حقیقت یہ کہ اس کی روح جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اسی عالم میں ہے، وہ ہے اسی جگہ پر. تو یہ ایک دراصل آپس میں جو ہے کہ نام ایک جنگ ہے جسم اور روح کی ہے. روح اس دنیا سے، جسم اس دنیا سے ہے، روح عالم بالا سے ہے. جتنا آپ کی جو اٹیچمنٹ اس جسم کے ساتھ ہوگی آپ اس دنیا کے رہ جائیں گے. جتنی اٹیچمنٹ اس سے آپ باہر نکالیں گے، روح کے ساتھ اٹیچمنٹ کریں گے، آپ پرواز کرنا شروع کریں گے، آپ فلائی کریں گے. اب آپ پھر اس دنیا میں نہیں رہیں گے. پھر آپ کے سامنے جو ہے عالم بالا، جو عالم برزخ ہے، اس کے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہور و معروف روایت ہے، جا کے دیکھیے گا، کیف اصبحت کے نام سے شروع ہوتی ہے. رسول خدا مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کا وقت ہے، اور اصحاب کے ساتھ آتے ہیں. ایک جوان ہے اور اپنا سر نیچے رکھا ہے، اور وہ اس کو تھوڑا سا ڈوز آف کر رہا ہے، از ڈوزنگ آف. پتہ چل رہا ہے کہ یہ سویا ہوا نہیں، اسے نیند آ رہی ہے. رسول خدا سمجھ جاتے ہیں اس کی کیفیت کو. چہرہ اس کا بالکل یلو ہو چکا ہوتا ہے اور عبادت سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کیف اصبحت، کہتا ہے کہ اصبحت موقنا، کہ تم نے صبح کیسے کی ہے؟ تو کہتا ہے میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے، یقین کی حالت میں. اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اس وقت جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنم کی آگ ہے، اس کا شور ہے، آگ کا شور ہے. اور میں بتا سکتا ہوں یا رسول اللہ، آپ میں سے ان کے آپ کے جو صحابہ ہیں وہ کون جنت میں جانے والے ہیں، کون جہنم جانے والے. رسول خدا کہتے ہیں یعنی اگر تو بتا سکتا ہے تو کیا میں نہیں بتا سکتا. پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے میرے لیے کہ میں اس دنیا میں جس مقام پر پہنچ گیا خداوند متعال ایک اور چیز عطا کرے، وہ ہے شہادت. اور رسول خدا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کہ روایت میں آیا کہ ایک جنگ کے اندر 10واں شہید وہی شخص ہوتا ہے. اٹس کوائٹ پاسبل. اور یہ جو عرفا جو محنت کرتے ہیں، یہ محنت یہ کہ نفس کے خلاف کام رہا. اس کے بعد پہلی چیز کیا دیکھا، یہ اپنا مقام اور منزل دیکھ رہا ہوتا ہے انسان، کہاں جا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا یہاں توبہ استغفار کام نہیں آئے گی جب ملک الموت کو دیکھ لیا، کیونکہ توبہ اور استغفار ایک کمال اور پرفیکشن کا نام ہے جو انسان اختیار سے کرتا ہے. یہاں جو توبہ جو کہ وہ اختیاری نہیں ہے، وہ دراصل زور اور زبردستی والی ہے. Because now you have seen the reality and then you want to go back. It's not possible. It's not possible. 2. Seeing the angel of death and other angels. ملک الموت حضرت اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں، یا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے انڈر میں جو دوسرے فرشتے ہیں، ابھی بات کریں گے ہم آپ سے، ان فرشتوں کو انسان دیکھ سکتا ہے. اور رقیب اور ادر اینجلس، رقیب اور عتید، آپ کے پاس 2 فرشتے ہیں نا،
رقیب ہے اور عتید ہے. رقیب جو ہے نیکی والے جو ہیں اور عتید جو ہے کہ ہمیں برائی کے جو مالک ہیں وہ بھی آ جائیں گے, وہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک آیت میں نے یہاں پر دے دی ہے, اس کو اصل میں بعد میں ڈسکشن کروں گا کہ جو نیک بندہ ہے, مومن بندہ ہے, اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے, الذین تتوفاہم الملائکہ, the one whom the angels take in death, being good and pure, طیبین یقولون سلام علیکم, جو پاک اور پاکیزہ لوگ ہیں تو اینجلس آ کر کہتے ہیں پیس بی اپون یو. صحیح ہے. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون, جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون, جو عربک جانتے ہیں دس با اس کو باعث سببیت, بیکاز آف واٹ یو شوڈ انٹر جنہ. کیا ریزن ہے؟ بما کنتم تعملون, بیکاز وہ عمل کی وجہ سے کہ جو تم انجام دیتے تھے, بیکاز آف دیٹ یو انٹر انٹو جنہ. اور روایات اس کے اوپر آپ جا کر دیکھیں, جو مومن شخص ہے اس کے سامنے آ کر ملک الموت جو ہے ایک جیسے غلام اور بندہ آ کر کھڑا ہوتا ہے, ویسے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا کے بندے, تو جب کہے گا میں تیری روح نکالوں گا. لیکن وہ جو مقام و منزلت جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری روح قبض کر. I want to go there. یہ بھی بات کریں گے ہم. تو دونوں آپ کے پاس موجود ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ گار ہیں, ان کے لیے یہ ملائکہ بڑے سخت ہیں, اور پھر جو خدا کے نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت باادب فرشتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈسکشن ہوئی اینجل آف ڈیتھ سے, اس سے پہلے ایک ڈسکشن ہو چکی تھی اور ایک اور ڈسکشن ہوئی اینجل آف ڈیتھ سے. روایت ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت اسرائیل سے کہا, هل تستطيع ان تريني صورتك التي تقبض بها روح الفاجر, کہ اے ملک الموت کیا مجھے وہ چہرہ دکھا سکتا ہے جس چہرے کے ساتھ تو ایک گناہگار شخص کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. Can you show me that face? جواب کیا ہونا چاہیے؟ لا تطیق ذلک, اے ابراہیم تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, تو دیکھ نہیں سکیں گے, آپ دیکھ نہیں سکیں گے. لا تطیق, طاقت نہیں آپ میں. قال بلا, حضرت ابراہیم نے کہا ایسے کیسے ہو گیا نا, ایسے کیسے میں نہیں دیکھ سکتا. کہتے ہیں قال فاعرض عنی, تو فرشتے نے کہا ذرا منہ پھیرنا مجھ سے. حضرت ابراہیم نے منہ پھیرا. فاعرض عنہ ثم التفت, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعراض کیا, چہرہ پھرایا, پھر چہرہ کر کے ملتفت ہوئے دیکھا. فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ أَسْوَدَ قَائِمِ الشَّعْرِ مُنْتِنِ الرِّيحِ أَسْوَدَ الثِّيَابِ يَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ وَمَنَاخِرِهِ لَهَبُ النَّارِ. Suddenly he saw a very ugly man with a black face and a foul odor, smoke and burning fire coming from his mouth and nose. غش علی ابراہیم, ابراہیم بھی ہوش ہو گئے. ابراہیم جیسا جو نبی خدا ہے وہ برداشت نہیں کر سکا. ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سننے بعد میں کیا ہے, عجب جملہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب ثم افاقا, جب ہوش میں کانشیسنس کے اندر آئے, فقال لو لم يلق الفاجر عند موت الا ثورة وجه كان حسن. اگر یہ جو even if the unbeliever is not given any other punishment, اگر اس جو کافر و ظالم و مشرک و گناہگار کو کوئی اور جو سزا نہیں دی جاتی, یہ تیرا چہرہ دکھانا کافی تھا اس کے لیے, یہ عذاب کے لیے کافی تھا. جس حال میں تو آیا میرے پاس, ہمیں جو ہے اس عذاب سے محفوظ رکھے. یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر گناہگار کے لیے اس قدر چہرہ آ سکتا ہے, جو متقی و پرہیزگزار ہے. یہ کون سا ہے بھائی سین, کون سا ہے؟ نبی یوسف کی مووی ہے نا, وہاں سے ایک یہ سین لیا تھا دکھانے کے لیے. کیا کیا تھا اس میں جناب؟ حسن یوسف کو دیکھ کر جو مصر کی عورتیں, انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاتھ کاٹ لیے تھے, اتنی مگن ہو گئی تھی. اگر یوسف کے حسن میں اتنا انسان متوجہ ہو سکتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ سکتا ہے, تو کیسے حضرت اسرائیل کے حسن کے اندر انسان مگن نہیں ہو سکتا ہے کہ روح قبض کر لے اور پتہ نہ چلے.
بیوٹیفل فیس کہ فریگننس جو ہوگی اتنی کمال کی آئے گی اور اتنی خوبصورتی سے آئے گی کہ انسان اس میں مگن ہوگا. روح کہاں نکل گئے ہیں اور انسان کہاں موجود ہے نہیں پتہ چلے گا. یہ دونوں اسپیکٹس ہمارے پاس موجود ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَا وَأَكْبَرْنَا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. انہوں نے کیا کہا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا, یہ انسان نہیں ہو سکتا, اتنا خوبصورت ہے. ان هذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی نہیں ہے بلکہ کیا ایک نوبل اینجل ہے. اگر یہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ یہ تو کہہ رہی ہے یہ نوبل اینجل ہوگا, جب خود نوبل اینجل آئے گا تو اس وقت کیا کمال ہوگا, کیا خوبصورتی ہوگی. انسان جو محو ہو جائے گا, گم ہو جائے گا اسی خوبصورتی کے اندر, وہ روح کہاں قبض ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ تو ہم نے آیت کہہ دی. یہاں پر کہ نیک بندہ اس کے لیے کیسے آتے ہیں, اِنَّا مَلَكَ الْمَوْتِ when a believer dies لَيَقِفُ مِنَ الْمُؤْمِنِ, ایک مومن کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ میں نے آپ سے کیا کہا, ایک عبد کی صورت میں یہی ہے عند موتہ موقف العبد الذلیل من المولا, ایک جیسے ذلیل اپنے مولا کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے. تو یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, ایسے جو ہے ملک الموت آ کر کھڑا ہوتا ہے. فَيَقُومُ وَأَصْحَابُهُ لَا يَدْنُوا مِنْهُ حَتَّى يَبْدَأُ بِالتَّصْلِيبِ وَيُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ. He stands with his companions, اپنے فرشتوں جو companions اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے, and does not approach him until he greets him and promises him paradise. اس کو بشارت دی جاتی ہے, وہ تسلیم خود کرتا ہے کہ یا اللہ کہ میری جو روح قبض کی جائے, اور اس کو بشارت دی جاتی ہے, پھر یہ روح قبض کی جاتی ہے. ایک اچھی ڈسکشن ہے, کون بتا سکتا ہے پرسنالٹی جس نے صحیح جواب دیا ہدیہ اس کے لیے, علماء کو یاد کرنے کے لیے. نہیں ہمارا حوضہ علمیہ قوم جو ہے اس کے فاؤنڈر ہیں آیت اللہ عبد الکریم حائری. آیت اللہ عبد الکریم حائری قوم کا حوضہ انہوں نے بنایا تھا. ان کا انسیڈنٹ بڑا اچھا انسیڈنٹ ہے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ کربلا میں پڑھتے تھے. کربلا کے اندر سے شنبے ٹیوزڈے کو انہوں نے خواب دیکھا. خواب کے اندر انہیں بتایا گیا کہ گیٹ ریڈی آفٹر 3 days آپ کا کام تمام ہونے والا ہے. مجھے جوانی کا عالم تھا میرا. وہ کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھا اور سب چھوڑ چھاڑ کے میں اپنا بزی ہو گیا. تو کہتے ہیں ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے. تھرسڈے کو کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ تھا وہاں گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے درس و مباحثہ یہ تمام سارا انجام دیا. ایٹ زور ٹائم میری طبیعت خراب ہوئی, مجھے بخار ہونا شروع ہوا. I was not able to move at that time. He says کہ تو میرے دوستوں نے مجھے اٹھا کر میرے گھر پر لے کر آئے. کیونکہ اس وقت مجھے خیال آیا وہ خواب کا 3 دن پہلے جو دیکھا تھا آثار تو سارے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. اس حال کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے داخل ہوتے دروازے سے اور پتہ چل جاتا ہے یہ ملک الموت ہے, روح قبض کرنے کے لیے آ چکے ہیں. اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے توسل کیا امام حسین علیہ السلام سے, کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے توسل کیا. کہتے ہیں مولا موت برحق ہے لیکن میں جوان ہوں, میں نے کچھ اپنے جمع نہیں کیا ہے. لیٹ می ڈو سم تھنگ. سادہ راہ جو ہے آخرت کے لیے بہت کچھ چاہیے. طالب علم ہے پھر بھی اس کی جیب خالی ہے. میں اور آپ مجھے نہیں معلوم ہمارا کیا حال ہوگا. کہتے ہیں کہ امام حسین کہ آپ مجھے جو ہے کہ اللہ کریں زندگی دیں, میں کچھ کر سکوں میں. تو کہتے ہیں کہ ان جو ملک الموت آئے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے جو 2 آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان دونوں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا ان کے متعال سے اجازت لی ہے اور اسے زندگی عطا کی ہے انٹل اسپیسیفک ٹائم جو ہے اس وقت تک زندگی نے مل چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اب یہ سب چلے گئے, اس وقت میں نے اب اس دنیا کے اندر جب واپس آیا میں جب دیکھ رہا ہوں تو میرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہے, میرے پیروں کو انگوٹھوں کو باندھ دیا جا چکا ہے اور لوگ مجھ پر گریہ کر رہے ہیں. وہ
کہتے ہیں تھوڑی سی حرکت کرنا شروع کری تو لوگوں نے کہا یہ تو زندہ ہے, ہی از الائیو. تو کہتے ہیں اس وجہ سے مجھے یہ زندگی عطا ہوئی. اس کے بعد انہیں اتنی توفیق ملی کہ قم کا حوضہ جو ہے اس کے فاؤنڈر بنے ہیں. آج دنیا میں جہاں علم دین ہے اس کے پیچھے آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی موجود. کتنی بڑی توفیق ہے. میں اگر کسی کا جنازہ دیکھوں تو جنازہ دیکھنے کے بعد یہ کہوں اے خدا مجھے ایک اور زندگی دے دی تو نے, میں بھی شاید اس جگہ ہو سکتی تھی. لیٹ می گو بیک اینڈ ڈو سم تھنگ فار مائی قوم. اوکے, ایک کوشچن یہاں پر, اب تھوڑی سی یہاں پر ڈسکشن کریں. ہو کازز ڈیتھ, اللہ, اسرائیل اور دا اینجلس؟ اس سے پہلے ڈیتھ کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن اور اسی آیت پر میں آ جاؤں گا. اس پر خداوند متعلقہ کہتا ہے خلق الموت والحیات, خدا نے خلق کیا ہے موت کو. خلق اس کو کرتے ہیں جو چیز ہوتی ہے. نان ایگزسٹنس کو آپ خلق نہیں کہتے ہیں, اس کو ہم عدم کہتے ہیں عربک میں. فانی ہے وہ چیز. اب آپ یہیں سے سمجھ جائیں گے خلق الموت, موت فنا کا نام نہیں ہے, موت بقا کا نام ہے, باقی رہنے والی چیز ہے. موت جو ہے ٹرانسفر ہے, کہ انسان یہاں سے وہاں جائے گا, ٹرانسفارمیشن ہے. سمپل اس آیت سے پتہ چلا. دوسرا کیا پتہ چل رہا ہے بھائی, سیکوینس کیا ہونا چاہیے تھا, خلق الحیات والموت, یہ ہونا چاہیے تھا. کیوں موت کو پہلے رکھا ہے اور حیات کو بعد میں رکھا ہے؟ اس لیے پہلے موت آتی ہے پھر حیات آتی ہے. یا یہ کہہ سکتے کہ موت کے بعد اصلی حیات یہاں پر ہے, اصلی حیات یہاں پر ہے تو یہاں پر کہا گیا. یا یس آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم, اس وقت ہمیں موت کو پہلے دس. کچھ علماء کہتے ہیں خلق الموت, خلق الموت اس وجہ سے کہا گیا, پہلے موت کو تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا بیکاز آف دا امپورٹنس. موت جو ہے حیات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. حیات زندگی ختم ہو جائے گی, الحیات اس دنیا کی حیات. موت جو ہے اصل ہے, یہ ٹرانسفارمیشن اصل ہے کہ جس سے باقی آگے رہنے والی چیز ہے. اس کی وجہ سے خداوند نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے. ایک یہ اور بھی ڈسکشن ہے خود خلاقہ, یہاں خلاقہ کا کیا معنی ہے, ڈیٹیل یہ تفسیر کی کلاس ہو جائے گی. ایک لفظ ہمارے میں ڈسکشن کیا ہے, ڈسکشن یہ ہے موت کون دیتا ہے, اللہ ہے, اسرائیل ہے یا دوسرے فرشتے ہیں. قرآن کے اندر تینوں کی طرف نسبت دی گئی ہے. خوب ایک اور چیز جو لفظ استعمال کیا ہے, توفی کا لفظ یوز کیا گیا ہے قرآن کے اندر. توفی کا مطلب کیا ہے, تھورو کلیکشن آف سمتھنگ, کسی چیز کا پورا لے لینا, اس کو توفی کہتے ہیں عربی کے اندر. وفات, پورا کا پورا لے لینا, اس کو توفی وفات کہتے ہیں. قرآن نے یہ لفظ یوز کیا ہے موت کے لیے. جیسے اب آیتیں دیکھیں آپ, خدا کیا کہتا ہے, کل یتوفاکم ملک الموت, تمہیں پورا کا پورا کون لیتا ہے, تمہاری روح قبض کون کرتا ہے, ملک حضرت اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, اگلی آیت میں دیکھیں کیا کہتا ہے خداوند نے مکان, اذا جاء احدکم الموت, جب تمہارے پاس موت آتی ہے, توفتہ رسلنا, ہمارے رسل, ہمارے جو میسنجرز ہیں, یعنی ہمارے جو فرشتے ہیں, ملک الموت نہیں کہا خدا نے, فرشتے دوسرے فرشتے ہیں, یہ تمہاری روح قبض کرتے ہیں. کتنے ہو گئے روح قبض کرنے والے جی؟ 2 ہو گئے, یا ملک الموت ہے یا دوسرے فرشتے ہیں. تھرڈ, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, خدا ہے کہ جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے موت کے وقت. اور خدا ہے, ملک الموت ہے, دوسرے فرشتے ہیں. Is there any contradiction in the Holy Quran? یا آپ کا یہ تینوں مل کر آ رہے ہوتے ہیں, آدھی یہاں سے نکال رہے ہیں, آدھی یہاں سے نکال رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, یا ایک ہے, کیا ہے یہ؟ امام علی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا, تینوں آیتیں پیش کی امام کو, امام there is a contradiction in the Holy Quran, خدا روح قبض کر رہا ہے, ملک الموت کر رہا ہے, اس کے فرشتے روح قبض کر رہے ہیں.
ہے کون جو روح قبض کر رہا ہے؟ جی اسٹیج بائی اسٹیج. اوکے اسٹیج بائی اسٹیج. موت کا اسٹیج بائی اسٹیج ہے یا نہیں سوال آپ سے ہے. کیا میں کہہ سکتا ہوں کچھ چیزیں اسٹیج بائی اسٹیج ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں اس کو آدھی موت آ گئی آدھی باقی ہے. آدھی جو ہے کہ نام ہے دوسرا فرشتہ نکالے گا موت اس کی. کہہ سکتے ہیں روح ایسے نکلے گی تو آگے I want to learn as well, so میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا پاسبل ہے ایسا کہ روح جو ہے روح کے ایسے پاسبل نہیں ہے. جانتی ہیں اسٹیج بائی اسٹیج جو چیزیں ہوتی ہیں اچھی ڈسکشن یہاں پر. ایک ہے پوٹینشیل اور ایکچویلٹی. پوٹینشیل جتنا کچھ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز آدھی ہوگی پھر آگے ہوگی تھوڑا 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 میٹر کے اندر ہوتا ہے ان دس مٹیریلسٹک ورلڈ. بٹ وین اٹ گوز ٹو دا نان مٹیریلسٹک ورلڈ وہاں پر ایکچویلٹی ہے پوٹینشیل نہیں ہے یا نہیں ہے. انسٹالمنٹ میں نہیں ہوگا. اسی وجہ سے قرآن کے اندر جو کہتے ہیں جہاں وہ جو چاہیں گے حاضر ہو جائے گا ان کے لیے. ایسا نہیں ہوگا وہ دعا کریں گے پھر وہ مجھے فار ایگزامپل وہاں بیٹھے ہیں مجھے ایم پہ ڈوڈو چاہیے خدا ان نے کہا اب وہ درخت لگے گا 20 سال آپ پانی دیں گے ایم پہ ڈوڈو نکلے گا اور جو کھائیں گے. نہیں آپ بولیں گے اور حاضر ہیں. وہ وہاں کی جو لائف ہے وہاں ایکچویلٹی ہے پروسیس نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جو ہے نام ہے آپ کے پاس کاز اور ایفیکٹ کے اوپر ہے. ایک چیز اوپر جائے گی نیچے جائے گی تھوڑی اوپر کاز اور ایفیکٹس ہیں. ایک سوال کر سکتے ہیں اگر کاز اور ایفیکٹس ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینک رہے ہیں اور وہ کس میں بن رہا ہے عصا بن رہا عصا جو ہے اژدہا بن رہا ہے اسنیک بن رہا ہے. تو ویئر از کاز اینڈ ایفیکٹ ویئر از اٹ. علماء یہاں پر جواب دیتے ہیں اس دنیا میں پورا کاز اور ایفیکٹ پہ چل میں ڈسکشن تھوڑی سی میں ڈیٹور پہ چلے گیا ہوں. میں کہتے ہیں علماء یہاں بھی کاز اور ایفیکٹ ہے لیکن خداوند متعال اس پروسیس کو اتنا جلدی کر دیتا ہے کہ جو تھاؤزنڈس آف ایئرس میں ہونے والا تھا وہ بلنک آف این آئی کے اندر کر دیتا ہے. یعنی یہ جو لکڑی جو تھی اس کو پھینکا وہ لکڑی جو ہے وہ زمین میں جائے گی ختم ہو جائے گی. وہاں سے کوئی درخت نکلے گا درخت سے جو ہے کہ نام ہے کوئی چیز کھائے گی وہ سانپ کے اندر ٹرانسفر ہوگی وہ سانپ بنے گی. خداوند متعال نے یہ تھاؤزنڈس آف ایئرس کے پروسیس کو ود ان اے سیکنڈ چینج کر دیا. کہتے ہیں وہاں پر علماء یعنی اس معجزے کے اندر بھی دراصل کیا ہے کاز اور ایفیکٹ ہے لیکن کاز اور ایفیکٹ کو کیا کیا خداوند متعال نے اس کو بہت جلدی ختم کر دیا. لیکن اگلی زندگی جو وہاں کاز اور ایفیکٹس ایسے نہیں ہیں. آپ سوچیں گے تصور کریں گے سامنے موجود ہے چیز وہاں پر. بہرحال ڈسکشن کہیں اور گئی. سوال یہ تھا آدھا جو ہے کہ نام ہے یہ والا فرشتہ نکالے گا روح آدھا یہ والا نکالے گا آدھا جو ہے جب آپریشن تھیٹر میں لٹائیں گے اس کو فرشتے آ کے بولیں گے جناب علی لیٹ جائیے. یہ تو پاسبل نہیں ہے وہاں پر. صحیح ہے کیا جواب ہوگا؟ جی حکم اللہ کا ہوتا ہے. یہاں حکم کہا ہے آیت کے اندر کیا کہا ہے اللہ روح نکالتا ہے. جس کے اعمال اچھے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کسی کے ملک کا پریزیڈنٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ لینے جاتا ہے اس کی ویلیو جو بڑی ہوتی ہے تو جس کے اعمال اچھے تو شاید خدا جیسے ایک مناجات میں کہ امام حسین کی روح اللہ نے بولا فرشتوں کو کہ میں دوں گا ہے ایسے مناجات. ہاں ہے وہ ہے نا ایک مناجات. کون سی مناجات؟ فوجوں والی مناجات؟ نہیں امام کی مناجات. ایک مناجات میں کسی نے ڈالا ہے اور شاید ایسا جس کا اعمال اچھا ہو تو خدا رسول الائمہ کا بتائیے گجرات کی جو ہے نام ہے فوجوں کا جو ہے مناجات نہ بتائیے. میرے پاس ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ جہاں پر خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کی روح لی ہو قبض کی ہو. میرے پاس میں کوئی نظر نہیں گزری ہے. ہم تو پھر مناجات میں تو ماشاء اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ یتوفی الانفس اللہ کو قبض کرتا ہے. توفت و رسولنا ہمارے میسنجرز ہیں یعنی ہمارے دوسرے فرشتے ہیں. ملک الموت ہے سو ملک الموت اور دوسرے فرشتے اور خداوند متعال. تو یہاں پر روح کون نکال رہا ہے؟
اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ خدا خود آ کر روح نکالتا ہے, some scholars they have this belief, بٹ وہ آ کر پھنس جاتے ہیں. سب سے بڑا مقام کس کا ہے اس دنیا میں؟ کس کا بڑا مقام؟ رسول اللہ. کون قبض کرنے آئے وہ؟ حضرت ابراہیم کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. تو خدا نے اتار کہاں پر ہے؟ اس جواب میں پھنس جائیں گے آپ. پھر وہ کچھ یہاں پر آ کے جواب دیتے ہیں, بولتے نہیں, دراصل لی جو تھی خدا نے متعال نے ہی روح قبض کی ہے. ان کا جواب جو آ جائے گا وہ جو کہ نا پریپیئر کر رہے ہیں, وہ کچھ علماء آگے کہتے ہیں کہ نہیں, صرف ادب کے لیے انفارم کرنے کے لیے آئے ہیں. روح خدا نے قبض کی ہے, لیکن اس دلیل کے لیے, یعنی اس کلیم کے لیے ان کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہے, دلیل نہیں ہے ان کے پاس. پروف لے کر آئیے خدا نے روح قبض کی تو نہیں ہے ان کے پاس. کچھ اور بھی جواب ہو سکتے ہیں اس کے. جیسے قرآن کے اندر, میں اس کے اندر جاتا ہوں, میں تینوں کے بارے میں کہا گیا ہے. میں یہاں پر اس کے اوپر جاتا ہوں, میرے ہاتھ میں چابی ہے, اور چابی سے میں کیا کھول رہا ہوں؟ میں دروازہ. سوال آپ سے, دروازے کو کس نے کھولا؟ چابی نے کھولا, ہاتھ نے کھولا, یا میں نے کھولا؟ کس نے کھولا؟ چابی نے کھولا. میں نے کھولا ہے, وہ کہہ رہی چابی نے کھولا ہے. اور جی ہاتھ والا کوئی نہیں ہے بیچ میں, ہاتھ نے کھولا ہے. ہاتھ آپ کا ہی ہے نا. دونوں کا جواب درست ہے, تینوں کا جواب درست ہے. کوئی شخص کہتا ہے چابی نے کھولا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی شخص کہتا ہے ہاتھ نے کھولا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے میں نے کھولا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کیسے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے دا کی, دا ہینڈ اور می, تینوں جواب بتاتا ہوں. میں یہ بچہ ہے, اس کے بعد جو ہے 3 فٹ بال ہے. اس نے کک ماری فٹ بال اے کو, یہ موو کر کے بی کو جا کے لگتی ہے, بی جا کر لگتی ہے سی کو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سی کو کس نے موو کیا ہے؟ جی بی نے موو کروایا ہے, اے نے موو کرایا ہے, یا میرے فٹ نے کروایا ہے, یا میں نے کروایا ہے؟ آپ نے کروایا. تینوں سب درست ہے, سب ٹھیک, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. نہیں, اگر یہ میں کہتا ہوں کہ اسے جو موو کرا ہے بی نے, یہ بھی ٹھیک ہے. اے نے کیا موو, یہ بھی ٹھیک ہے. پیر نے کیا, یہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کیا موو, یہ بھی ٹھیک ہے. ہم اسلامک تھیولوجی کے اندر اس کو کہتے ہیں, یہ جو فاعل ہے, جو ڈوئر ہے, یہ ڈوئر جو ہے ورٹیکل ہے, ایسے ہے. میں اوپر ہوں, میرا پاؤں اس کے نیچے ہے, فٹ بال اے یہاں پر, فٹ بال بی یہاں پر, فٹ بال سی یہاں پر. بی نے طاقت کس سے لی ہے؟ اے سے لی ہے. اے نے طاقت کس سے لی ہے؟ لیگ سے لی ہے. لیگ نے کس سے طاقت لی ہے؟ مجھ سے لی طاقت ہے. میں کسی کی جانب نسبت دے سکتا ہوں, لیکن یہ نسبت کے اندر یہ ذہن میں رکھوں گا کہ بی نے انڈیپینڈنٹلی موو نہیں کیا سی کو, بلکہ ساری طاقت کس سے لی ہے؟ اے سے لی ہے. اے نے انڈیپینڈنٹلی موو نہیں کیا ہے, بلکہ کہاں سے طاقت لی ہے؟ پیر سے لی ہے. پیر نے انڈیپینڈنٹلی موو نہیں کروایا, کس سے لیا ہے؟ سمجھ میں بات نہیں ہے. کچھ توسل سمجھ میں آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے؟ توسل سمجھ میں آ رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ مولا نے کر کے دیا ہے, اگر مولا سے مراد میں یہ لوں کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے خداوند متعال کے اوپر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ مشکل ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر کتنا بیوٹیفلی ایگزامپل آپ کے سامنے دوں میں, 3 چیزوں کی 3 آیتیں. خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ تمہارا گارڈین کون ہے؟ تمہارا گارڈین کون ہے؟ خدا کہتے ہیں وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, and he will not find for himself any guardian or helper besides Allah. اس آیت کے مطابق آپ بتائیے خدا کے علاوہ کوئی اور گارڈین ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے؟ You will not find, تم پاؤ گے نہیں, besides Allah any guardian or helper, یعنی خدا کے علاوہ کوئی گارڈین نہیں. سمجھ میں آیا؟ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آگے چلیں, ایک اور جگہ پہ خدا کہتا ہے
واللہ اعلم باعدائکم، خدا تمہارے اینیمیز کو جانتا ہے. وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، خدا تمہارے لیے سفائس کرتا ہے ایز اے گارڈین. خدا کافی ہے تمہارے لیے گارڈین ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی گارڈین کون ہے؟ صرف اللہ. آگے آ جائیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا گارڈین کون ہے؟ اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ فیتھفل ہیں کہ جو دراصل نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کے اندر زکات دیتے ہیں. اے خدا، کانٹرڈکشن. 2 آیتوں کے اندر کہہ رہا تھا گارڈین صرف کون ہے؟ اللہ. یہاں پر گارڈین تم نے 3 بنا دیے ہیں. کانٹرڈکشن. اور وہاں پر تم نے کہا تھا صرف خدا ہے. کیسے حل کریں گے آپ؟ چابی کے ذریعے سے. کس نے کھولا ہے؟ چابی نے کھولا ہے. ہاتھ نے کھولا ہے یا میں نے کھولا ہے؟ خدا بند متعال صرف اور صرف ولی ہے. اس کا مطلب انڈیپینڈنٹ ولی خدا بند متعال ہے. رسول اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی ہیں. اس کا مطلب یہ ولایت اللہ سبحانہ و تعالی کے انڈر میں ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. میں ان کو بھی ولی کہوں، ان کو بھی ولی کروں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس سے طلب کروں یا اس سے طلب کروں، لیکن میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اسی کے اندر ہے. نو پرابلم. ورنہ آپ ان آیتوں کو سالو کریں بتائیے. خدا کہہ رہے کہ جناب علی یا خدا مند مطالعہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب، تم نے جب وہ پتھر پھینکے تو تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. What does it mean؟ اے خدا مند مطالعہ یہی تو پھینک رہا تھا رسول تیرا حبیب. دراصل یہ پاور میرے پاور کے اندر ہے، یہ پاور میرے پاور کے اندر ہے. اب یہاں پر کون روح نکال رہا ہے آپ مجھے بتا دیجئے. ملک الموت بھی ہے، دوسرے جو ہیں فرشتے بھی ہیں، اور خدا بھی ہے. تو یہی وہ چابی اور اس کی مثال ہو جائے گی. یا آپ کہہ دیجیے خدا نکالنے کے لیے آتا ہے روح، یہ کہہ دیجیے یا خدا نہیں آتا، لیکن یہ جو پاور جتنا کچھ بھی ہے، جو یہ فرشتے روح نکال رہے ہیں، یہ سارا کا سارا پاور خدا متعال کا ہے. یعنی گویا تم نہیں روح نکال رہے، روح کون نکال رہا ہے؟ وہ ہم نکال رہے ہیں. مثال اس کے دوں. کبھی کسی آرمی کو دیکھا ہوگا، کسی بادشاہ کی آرمی جا کے اٹیک کرتی ہے اور کسی کنٹری کو جو ہے وکٹری حاصل کرتی ہے، وہ اپنی کنٹرول میں لے لیتی ہے. کبھی کہتے ہیں اس آرمی نے جو ہے دراصل جنگ جیتی ہے، کبھی کہتے ہیں اس بادشاہ نے جنگ جیتی ہے. بادشاہ خود جنگ میں نہیں گیا تھا، لیکن اس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں دراصل میں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آرمی نے کام کیا دراصل یہ بادشاہ نے کام کیا ہے. اسی طریقے سے فرشتے سارے کے سارے دراصل اسی کے آرمی خدا نے کہا کہ یہ اگر کچھ کر رہے ہیں، خدا کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. خوب ایک اور ڈسکشن یہاں پر ہے، شاید میں جاؤں اس ڈسکشن میں نہیں، اچھی ڈسکشن ہے، سن لیجیے. خداوند متعال کے جو نام ہیں، بہت سارے اسماء ہیں. جو اس کا جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی صفات کی وجہ سے اس کے بہت سارے نام ہیں. لوح جوشن کبیر میں کتنے نام ہیں؟ 1001 نام ہیں. 1001 نام آئے. یہ تو ہمیں سمجھ میں جو ہے جو روایات کے اندر آ گئے ہیں، اس کے نام اور بہت زیادہ ہیں. خوب، اب یہ خدا بند متعال کے جو اسماء ہیں، جو اس کے اسم ہیں، اصل میں خدا کے اسم یہ اسم لکھنے والے اسم نہیں ہوتے ہیں، یہ دراصل وجود ہے، ایگزسٹنس ہے خدا بند متعال کا ان اسماء کے ذریعے سے. یہ عرفانی بحث ہے، میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جو شخص خدا کے کسی ایک اسم کی مینیفیسٹیشن بن جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں تجلی بن جاتا ہے، یہ وہ اس اسم کو وہ انجام دے سکتا ہے. He can perform that particular task if he becomes a manifestation of that particular name of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم. علیم کے نام کی مینیفیسٹیشن کس کے پاس ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے. علم ان کے پاس ہے. رزاق خدا کا ایک اسم ہے، اس کی مینیفیسٹیشن کس کے پاس ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے. تو یہ انجام دے رہے ہیں اسی کام کو جو خدا نے متعال انجام دیتا ہے. المحیی، زندہ کرنے والا کون ہے؟ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے زندہ ہو جائیں گے لوگ. اسی طریقے سے ہی اسی کے مینیفیسٹیشن کون بنتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیا معجزہ ہے؟ کیا معجزہ ہے؟ مردے کو
Why? Because he is the manifestation of the name Al-Muhyi. Al-Qabid جو روح کلیکٹ کرنے والا تھا. قبض کرنا کہ کسی چیز کو کلیکٹ کرنا. حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی مینیفیسٹیشن ہے. کبھی کبھار انسان جو ہے وہ خود بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینیفیسٹیشن بن سکتے ہیں. خدا ان کے متعلق قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، کہ خدا ان کے متعلق all forbearing ہے اور حلیم ہے. forgiving اور forbearing ہے. حلیم حلم اس کے پاس، یعنی جاننے کے بعد آپ جب صبر کرتے ہیں وہ سخت ہوتا ہے. یہ حلم ہے. خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم. ابراہیم بھی حلیم ہے، خدا بھی حلیم ہے اور ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابراہیم has become the manifestation of this اسم of اللہ سبحانہ وتعالی. جو کام خدا اس حلیم سے کرتا ہے اب ابراہیم اپنی کیپیسٹی کے اندر اس کام کو انجام دیں گے. خدا رحمان و رحیم ہے. اس کا حبیب رحمت للعالمین کی منزل پر پہنچتا ہے. اس کی مینیفیسٹیشن ساری یہاں نظر آئے گی. اب قرآن کے اندر کیا ہے دیکھیں. خدا ان کو کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ. خدا کے نیک اچھے نام ہے، بیسٹ نیم ہے، اس کے ذریعے سے پکارا. امام علی علیہ السلام کی روایت ہے نحن واللہ اسماء الحسنى. خدا کی قسم، وہ جو خدا کی جو پاک نام ہے وہ ہم ہیں. ہمارے ذریعے سے بندگان خدا کے، ہماری معرفت کے ذریعے سے بندگان خدا کے اعمال قبول ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں کے علاوہ، خدا کے علاوہ، کیا بندگان بھی، اس کے جو سرونٹس ہیں وہ بھی روح قبض کر سکتے نہیں کر سکتے؟ ڈسکشن سخت ہو گئی. تو سب بات کروں، کیا رسول خدا روح قبض کر سکتے نہیں کر سکتے؟ روایت پڑھیں گے ہم اگلی کلاس میں، پڑھیں گے ہم. کیا کمال کی روایت ہمارے پاس موجود ہیں. اگر کوئی شخص خدا کے اسماء کا مینیفیسٹیشن بن جائے، تجلی بن جائے، کین پرفارم دس. اور خدا کے تمام ناموں کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر ہے. They are the manifestations of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ کو نظر آ رہا ہے، نظر نہیں، یعنی اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو جھٹلائیے گا نہیں. آپ یہ نہ کہیے گا یہ غلو ہے، نہیں. quite possible. حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ زندہ کر رہے ہیں. because he has become the manifestation of that name of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر کوئی شخص اس منزل پر پہنچ جائے quite possible. ہم روایتیں اس کے بارے میں پڑھیں گے. ایک جو آپ کے سامنے کہا تھا، ایک دو ڈسکشن کر کے بات ختم کروں گا. خود آیت الکرسی جو ہے کہ کیا یہ پاسبل کہ خدا خود روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ روایت ہے، عجیب روایت ہے. روایت دیکھیں کیا ہے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ. ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، صحیح ہے، کان الذی یتولی قبض روحہ ذو الجلال والاکرام. اس شخص کی روح خدا تعالی قبض کرے گا. He is the one who will take or collect the soul of that servant, the one who recites Ayat al-Kursi after every namaz. وَكَانَ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ حَتَّى يُسْتَشْهَدَ. اور جب یہ مرے گا تو یہ ایسا ہوگا جیسے اس نے انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا. کچھ روایات اور لکھی ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ روح قبض کرنے کے اوپر ہے. خدا بندے مطابق روح قبض کرے گا. روایت رسول اللہ سے ہے. اسی طریقے سے ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے آیت الکرسی پر جو شخص بھی وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ویری سمپل، خدا بندے مطابق اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 40 سال. ایک دفعہ آیت الکرسی وضو کے بعد پڑھ لے انسان، ٹھیک ہے. اور پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر شخص جو نماز واجب کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان میں فاصلہ صرف ایک چیز کا ہے. کس چیز کا ہے؟ کیس کا ہے؟
موت کا ہے، یعنی جنت اس کی منتظر ہے، جنت منتظر ہے. جو شخص ہر واجب نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا. یہ آخر میں بات کر کے چلیں دیکھتے ہیں آپ کو کتنے بتا سکتے ہیں. کون ہے یہ؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی نام پھر سے ہدیہ. امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہوئے ہوئے ہیں. آیت اللہ حسن علی نخودکی عرفاء میں سے ہیں. عرفاء میں سے نخودکی جانتے ہیں؟ نخود کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ چنے کو کہتے ہیں، چنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں مشہور تھا، یعنی پہنچی ہوئی شخصیت تھے. تو کوئی بھی شخص بیمار ہے کچھ آئے تو کیا کرتے تھے، اس کو جو ہے چنا دیتے تھے، بولتے کھا لو شفا مل جائے گی. ایک شخص آیا بھاگتا دوڑتا، کہتا میرا بچہ بیمار ہے، مرنے والا ہے. تو مولانا خواجہ آغا کچھ کیجیے. تو خواجہ آغا بھائی اس کو چنا دیتے ہیں، بولتے جا کے بچے کو کھلا دو. وہ کہتا ہے کہ مولانا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پہنچوں وہاں پر جب تک یہ مر چکا ہوگا. مولانا کہتا ہے اللہ حسن علی خودکی کہتے ہیں تو خود کھا لے. کبھی ایسا ہوا ہے شوگر آپ کو رہے ہو اور دوائی آپ نے شوہر کو پلائیں؟ وہ تو بھی کھا جاتا چنا. کہتے گھر پہ جا کر دیکھتا بچہ اس کا بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. تو اس سے بیوی سے پوچھتے کیا بولتے ہیں کہ اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. آیت اللہ حسن علی خودکی عجیب و غریب شخصیت. if we can get some time we can have one whole discussion on آیت اللہ حسن علی خودکی. کمال کی شخصیت. یہ بتائیے کون ہے؟ یہ تو بتا سکتے ہیں آپ. ہاں آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ. آیت اللہ خمینی ہے، جوانی کے یہ بتائیے کون ہے؟ یہ زندہ مجتہد ہیں. آیت اللہ شبیر زنجانی. آیت اللہ شبیر زنجانی قوم، یہ 2 سال بڑے ہیں آیت اللہ سیستانی سے. 94 ایئرس، آیت اللہ سیستانی 92 ایئرس کے ہیں. 1928 میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اور علم الرجال کے اندر سب سے جو یعنی محکم پرسنالٹی مانی جاتی ہے، یعنی اس وقت علم الرجال کے اندر آیت اللہ شبیر زنجانی ہے. امیزنگ پرسنالٹی آیت اللہ شبیر زنجانی. ان کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور خدا نے متعلق کی لیکن ہمیں تو ان کو دلانی عمر عطا کرے. ان کی عادت یہ ہے ساری کی ساری مستحب نمازیں پڑھیں گے، یعنی ظہر عصر کے 8 مستحب پڑھیں گے. اگر آپ کو ان کے پیچھے پڑھنا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا. تو یہ اسی وجہ سے ظہر عصر کی نماز حرم میں نہیں پڑھاتے ہیں، یہ پھر مدرسہ فیضیہ میں پڑھاتے ہیں. حرم والے ظاہر ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا ہے. اور اگر حرم میں مغرب عشاء کی نمازیں پڑھاتے ہیں تو مغرب عشاء کے اندر یہ پوری اپنی پڑھیں گے نا. جو پھر یہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان ربی العظیم. کمال اتنا مزہ آتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا. ایک معنویت ہے. لوگوں نے آگے شکایت کی مولانا کم کریں 3 دفعہ بہت زیادہ نمازیں تھیں. تو پھر شاید میرے خیال میں انہوں نے کم کی تھی. اور ان کو میں نے دیکھا ہمیشہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے. تو فجر کے بعد بھی جو ہے ہمیں بیوی کی قبر کے پاس آ کے ہاتھ باندھ کے ایسے اور زیادہ پڑھتے تھے. ایک ادب ہے. بہرحال یہ واقعہ بتاتا ہوں، کیا ہے جلدی ختم کر دیتا ہوں. آیت اللہ شبیر زنجانی اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، یعنی انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دکھایا. when آیت اللہ خمینی was young 35 ایئرس کے تھے، 35 ایئرس کے. اور کہتے کہ ہم دونوں جو ہے مشہد گئے تھے زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، اور آیت اللہ حسن علی خودکی زیارت کرنے میں بزی تھے. آیت اللہ خمینی جاتے ہیں آیت اللہ حسن علی خودکی سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے. آیت اللہ حسن علی خودکی کہتے ہیں کہ میں ابھی زیارت کر رہا ہوں، تم جاؤ حر عاملی کی قبر کے پاس، وہاں پر آ کر میں ملتا ہوں. یہ خود ایک لیسن ہے ہمارے لیے. عبادت کے وقت عبادت کے وقت اس کے اندر باقی تمام چیزیں چھوڑ دی. کہتے ہیں کہ یہ چلے جاتے ہیں. آیت اللہ حسن علی خودکی آتے ہیں اور آیت اللہ خمینی ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں علم کیمیا سکھائیں گے، نالج آف الکیمی، کہ آپ میٹلس کو گولڈ میں آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. آیت اللہ حسن علی خودکی نے نہ نہیں کہا.
میں نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے وعدہ دو اس کو مس یوز نہیں کرو گے. ایسا تو نہیں کہ پورے کے پورے ماؤنٹینس ہیں گولڈ کے بنانا شروع ہوگا مجھے بیچ رہے ہو. دل صاف تھا. انہوں نے کہا کہ آقا میں یہ کمٹ نہیں کر سکتا, یہ وعدہ نہیں دے سکتا, میرے لیے سخت ہے. تو پھر اس کے بعد آیت الحسن نفودگی کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ علم کیمیا الکمی کے علم سے بہتر تمہیں کچھ سکھا دوں میں. انہوں نے کہا ہر واجب نماز کے بعد, کیونکہ ہماری بحث رہی تھی آیت الکرسی پر, وہاں سے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنا, ایک دفعہ تصویر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا, 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا, 3 دفعہ صلوات پڑھنا, اور 3 دفعہ سورہ طلاق کی ورس نمبر 2 اور 3. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے تو انجام کہتے ہیں کہ میں ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا کہ ان کی جو ڈاکٹر ان لا ہیں وہ کہتی ہیں میں نے اپنے جو سسر ہیں آیت اللہ خمینی کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ نماز ختم کی اور آیت الکرسی وغیرہ اس کی تلاوت نہ کی. مجھے نہیں معلوم شاید کہ خمینی بزرگ جو بنے میں بھی ون آف دا ریزنس جو ہے شاید یہ عمل انجام دیجیے. خدا متعال آپ کی زندگی کے اندر برکت عطا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.